اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالکفل کو نبی بنانے کا واقعہ۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت الیس علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کاش میں کسی شخص کو اپنی زندگی میں خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھوں کہ وہ کس طرح عمل کرتا ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے کہا جو شخص میری 3 شرطیں پوری کرے گا میں اس کو خلیفہ بنا دوں گا۔ فرمایا وہ دن کو روزے رکھے، رات کو نماز میں قیام کرے اور کسی پر غصہ نہ کرے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کو لوگ غیر اہم سمجھتے تھے۔ اس نے کہا میں ایسا کروں گا۔ حضرت الیس علیہ السلام نے اس دن اس کو لوٹا دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح فرمایا، لوگ خاموش رہے اور وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں اس طرح کروں گا۔ تو حضرت الیس علیہ السلام نے اس کو خلیفہ بنا دیا۔ پھر شیطان ان کو لغزش دینے کے لیے پہنچا اور وہ ان کے پاس اس وقت گیا جب وہ قیلولہ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ وہ رات کو بالکل نہیں سوتے تھے اور دن کو اسی وقت سوتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بوڑھا مظلوم شخص ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا میرا کچھ لوگوں سے جھگڑا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور اب تک مارتے پیٹتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور دوپہر آ گئی۔ انہوں نے کہا تم شام کو میرے پاس آنا، میں تمہارا حق ان سے لے کر دوں گا۔ حضرت الیس مجلس میں گئے اور وہ دیکھنے لگے کہ وہ بوڑھا شخص نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ انہوں نے اس بوڑھے شخص کو نہیں دیکھا۔ دوسرے روز وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہے تھے، وہ اس بوڑھے شخص کا انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا۔ پھر وہ دوپہر کو اپنے گھر گئے اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ایک بوڑھا مظلوم آدمی ہے۔ انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں فیصلہ کے لیے بیٹھوں تو تم اس وقت میرے پاس آنا؟ اس نے کہا وہ بہت خبیث لوگ ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تمہیں تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں، اور جب آپ اٹھ کر چلے گئے تو انہوں نے پھر مجھے حق دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اب تم جاؤ، جب میں فیصلہ کے لیے جاؤں تو تم میرے پاس آ جانا۔ ان کا قیلولہ دوپہر کا سونا اس دن بھی رہ گیا۔ دوسرے دن وہ پھر اس کا انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا۔ ان کو اونگ بہت ستا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم اس دروازے کے قریب کسی کو مت آنے دینا حتیٰ کہ میں سو جاؤں، کیونکہ مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ اسی وقت آ گیا۔ گھر والوں نے کہا پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ۔ اس نے کہا میں ان کے پاس کل آیا تھا اور میں نے ان سے اپنے معاملے کا ذکر کیا تھا۔ گھر والوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کو میرے قریب نہ آنے دینا، کیونکہ میں کئی دن سے سو نہیں سکا۔ جب وہ تھک گیا تو اسے گھر میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اس میں سے گھر میں داخل ہو گیا اور کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ بیدار ہو گیا اور کہا اے فلاں شخص، میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم آئے کہاں سے؟ انہوں نے دیکھا گھر کا دروازہ اسی طرح بند تھا جس طرح انہوں نے بند کیا تھا، اور وہ شخص ان کے ساتھ تھا۔ پھر وہ اس کو پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا وہ اللہ کا دشمن ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم نے مجھے ہر داؤ میں ناکام کر دیا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ تم کو غضب میں لانے کے لیے کیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کفل ضامن رکھا۔ انہوں نے جس چیز کا ذمہ لیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔